بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس سسٹم میں ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو، ہمیں ہر روز چیک کرنا ہے۔ ایک چیز سے آپ نہیں چیک کر سکتے اپنے آپ کو اپنا لائف سٹائل دیکھنا ہے، آپ کو اپنی فکر دیکھنی ہے، آپ کو اپنے گول زندگی کے دیکھنے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کل آپ زندگی میں بننا کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس سسٹم میں ہیں۔ ساری چیزیں کھاتے رہیں، پیتے رہیں، گھومتے رہیں، سوچتے رہیں، کرتے رہیں، پھر بولیں کہ الاجل مولا کا سسٹم اتنا آسان تھوڑی ہے۔ مولا کے سسٹم کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ مولا کے سسٹم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی امام کو دعوت دے رہے ہیں نا، بھئی مولا آئیے، جعفر تیار میں آئیے، مثلا جعفر تیار میں امام کو بلائیں، تو کیا ہم نے جعفر تیار جو بہرحال ہمارے اختیار میں سوسائٹی، اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، ایسا اس کے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے۔ امام کے ماننے والے ہیں نا بھائی، اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے حکومت نہیں کر رہی ہم نہیں کر رہے، بھائی آپ کریں۔ جیسے مجھے کسی نے کل بھی کہا، اور بہت اچھی بات بھی ہے، کہ عزاداری کے دن بھی ہیں اور کتنی گرمی ہے، آپ سوچیں بارش بھی ہوئی، کہ اگر ہر کوئی شخص اس محرم میں ایک ایک درخت لگا دے، ایک ایک درخت ہر شخص، تو آنے والے کتنے سالوں میں کتنے درخت ہوں گے۔ اور درخت کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے؟ کلائمیٹ چینج جو دنیا میں آیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے اتنی گرمی کراچی میں کتنے سالوں کے بعد اتنی گرمی ہوئی ہے کہ انڈیکس لیول جو ہے وہ 10 کراس کر گیا، آکسیجن ڈاؤن ہو گئی، لوگ تبھی تو مر گئے باہر، آکسیجن گر گئی ہے۔ آکسیجن نہیں ہوگی سانس کیسے لیں گے آپ؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ اور کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ افیکٹو کیا چیز ہے؟ درخت کا نہ ہونا۔ درخت ہی نہیں ہے شہر میں، شہر کے اندر درخت ہی نہیں ہے۔ اگر درخت لگے ہوتے تو درخت کیا ریلیز کرتی ہے؟ آکسیجن۔ اتنا شہر ہے جس میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے دھوئیں ہیں، کتنی پولوشن ہے۔ اس پولوشن کو کون آبزرو کرے گا؟ کون کھینچے گا؟ درخت کھینچیں گے۔ لیکن برین ہی نہیں ہے کسی کے پاس، مر جائیں گے۔ اللہ گرمی بھیج رہا ہے، اللہ بولے گا میں نے کوئی گرمی نہیں بھیجی، گرمی تم نے خود بنائی ہے۔ ہم نے کہا تھا اتنا بڑا شہر بناؤ، چھوٹے چھوٹے شہر بناتے۔ دنیا میں سمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے، چھوٹے چھوٹے شہر، تاکہ فیسلٹیز لوگوں کو ملے۔ تو اب آپ فوراً ڈال دیں گے ملبہ حکومت کے اوپر، تو ابھی تو حکومت کے اوپر کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت اس کو اندر ڈال دیتی ہے بھائی۔ تو آپ حکومت پہ کچھ نہ ڈالیں، آپ خود سوچیں کہ ہم نے کیا کیا۔ کم از کم اپنی کمیونٹی کو ہم چھوڑیں، ہم سے باقیوں سے کیا لینا دینا۔ یہاں کتنے درخت ہیں یہ روڈ پہ، اس روڈ پہ ہم نے کتنے درخت لگائے؟ آپ کی پورے شہر میں یہ سب سے ماڈل سڑک ہوتی ہے اس ٹائم۔ برین چاہیے نا، کیونکہ ہمیں برین دیا ہی نہیں گیا۔ ہم تو سب کو ڈاکٹر بننا ہے، کاٹنا پیٹنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور بہت اچھی بات بھابھی آپ کے یہاں جو لائبریری ہے، کتنا اچھا کانسیپٹ ہے، کتابوں کی سبیل۔ کتابوں کی، بھئی پانی تو ماشاءاللہ سبھی پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کتابیں مل رہی ہیں، مگر کوئی کتاب کا پیاسا ہو، علم کا پیاسا ہو، تو وہ جائے گا نا وہاں سے کتاب لے گا۔ کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ کتاب پڑھنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کتاب دوستی، کتاب کا ہونا۔ اذان محترم میں کتنا پڑھ لوں گا آپ کے آگے آ کے، یہ علماء کتنا بول لیں گے، لیکن جب آپ خود پڑھیں گے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ جو ہم بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی کتابوں سے پڑھتے، نہیں پڑھتے تو کچھ بھی نہیں آئے گا ہمیں بھی۔ اور وہ کتابیں جو ہمارے یہاں واجب ہیں، پڑھنی بھی چاہیے۔ کتنی کتابیں؟ جوانوں نے شہید مطہری کو کتنا پڑھا ہے؟ شہید مطہری کی کتابیں جوانوں کے لیے ہیں۔ کتنوں نے شہید مطہری کو پڑھا ابھی تک؟ واٹس ایپ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، سب پڑھ لو۔ کس کا نوحہ کب آ رہا ہے، اتنے ملین ویوز، یہ تو بہت پیسے کماتے ہوں گے۔ بھائی کمانے تو یار کیا ہو گیا، تم بھی کما لو۔ کتنا بک، کتاب بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے میں ان کو، آپ تو بڑے تو بزرگ ہو گئے، ان کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے، جو بچے ہیں بچوں کو تحفہ کتاب دیا کریں، نہ دے چیزیں، اس کو تحفے میں کتاب دے، 2 دفعہ دے 3 دفعہ دے، کھول کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ ابھی سے بیٹا کتابوں کی عادت ڈالو۔
ہر مہینے کتاب خریدو، ہر ہفتے کتاب خریدو. جتنا پڑھو گے اتنا ذہن تمہارا اتنا کھلے گا. تاریخ پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، ہر چیز پڑھو. پڑھنے سے کوئی ناول پڑھو، فکشن پڑھو، فکشن کی کتابیں پڑھیں. آپ دماغ کھلتا ہے فکشن پڑھنے سے. فکشن پڑھیں گے تو آپ امام زمانہ کے لیے شہر ڈیزائن کریں گے کہ امام زمانہ آئے تو کیسا شہر ہونا چاہیے، ٹریفک کیسا ہونا چاہیے. کون کرے گا یہ؟ کیا امام زمانہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے لوگوں کو؟ ساتھ ہی لانا تھا تو مولا پھر اتنی دیری کیوں کر رہے ہیں، جلدی آ جائے. ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. تو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا سسٹم کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا، کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. اس کا کام ہی یہی ہے، غافل کر دو، ڈی ٹریکٹ کر دو. کیسا وہ آیا، اس نے ہر جگہ کوشش کی ہے جہاں وہ. اور دیکھیں کتنا اس نے سسٹم اسٹرانگ تھا کہ حضرت موسیٰ ہی پہ آج گفتگو کا اختتام بھی کرے. حضرت موسیٰ نے کتنی مشکل، یعنی ظاہر آسان تھوڑی تھا، لے کر بنی اسرائیل کو نکلے. اور جب دریائے نیل تک پہنچے تو یہ تو پیدل تھے، پیدل لے گئے، وہ تو پیچھے گھوڑوں پہ سواروں پہ وہ پہنچ گئے. تو قوم نے کیا کہا موسیٰ سے؟ ہماری زبان میں، سادی زبان میں، کہ بھائی پھنس گئے اب تو. حضرت موسیٰ کا موسیٰ تم پیچھے آ گئے. تو پروردگار نے کیا کہا موسیٰ سے؟ موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. خدا جس کے ساتھ ہو تو دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے. خدا ساتھ ہو، خدا ساتھ ہو تو قومیں بچ جاتی ہیں. خدا ساتھ نہ ہو. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا تو کہتا ہے میں تو حبل الوری، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. خدا نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے میں تو خدا کہہ رہا میں تو تمہارے قریب ہوں. تو کہاں ہے خدا پھر؟ اس کا مطلب ہے خدا تو میرے قریب ہے، میں خدا سے دور ہوں. اور جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. سید الشہداء نے جو کچھ کیا خدا کے لیے تھا. رزن بے قضا ہے سب تو راضی. مجلس خدا کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، نہ آپ کے لیے، نہ کسی آرگنائزیشن کے لیے، خدا کے لیے. اگر یہ مجلس خدا کے قریب نہیں کر سکتی تو پھر معذرت، دنیا کی کوئی جگہ خدا کے قریب نہیں کر سکتی. جس حسین نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے ہوں خدا کے لیے، اس کی مجلس میں آ کر اگر آدمی خدا کے قریب نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی مکتب، کوئی مجلس، کوئی ذکر خدا کے قریب نہیں کر سکتا. رحمت واسع امام حسین ہے. خدا کی رحمت اوپر سے اتر رہی ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں میں کہ اس رحمت کو ریسیو کریں. ساری رحمت امام حسین کے وجود سے پھیل رہی ہے. رحمت واسع. اللہم صلی علی محمد.